شیخ زادہ کی عبارت ہے، تو ویسے بھی ذکر اللہ سے مراد اللہ کی توحید ہی ہے۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ اسی طرح اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، مساجد کو ہدایت سے خالی کر دینا، اور ہدایت کتاب و سنت ہے، اس سے مسجد کو خالی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اسلام لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام رسمی رہ جائے گا اور نام اسلام کا باقی رہے گا، حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ اور ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن بس ختم، 40ویں کل 11ویں دکان بن رہی ہے، اور تعویذ دھاگے، اور بس رسمہ، اس کی رسم رہ جائے گی۔ جس مقصد کے لیے قرآن آیا وہ مقصد بھلا دیا جائے گا۔ اور علماؤہم، اس وقت کے جو ان کے مولوی ہوں گے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہوں گے۔ تحت عدیم السماء میں خنزیر بھی ہے، سب سے بدترین مخلوق ان کے ملا ہوں گے جو اسلام کی حقیقت کھو دیں گے، اور قرآن کی رسم باقی رہے گی، بس مجلس قرات، محفل نعت، اور صرف نمائشی طور پہ قرآن کی تلاوتیں ہوں گی۔ اسمبلی میں ابتدا تلاوت سے اور تحفظ کفریات کا، تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق۔ جدھر بھی جاؤ جی مجلس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی اسمبلی میں بھی تلاوت قرآن سے افتتاح کیا، تو یہ صرف تلاوت کرانا اور اسے افتتاح کرنا، تو یہ تو ٹرمپ نے بھی کرا دیا ہے۔ اور بھی مشرکین کفار، یہ ہے رسم قرآن، تو رسم باقی کچھ بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں عامر مانے ہیں، ایک ہے بڑے لائٹنگ والی ہوں گی، اور خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور دوسرا مسجدوں میں اور لوگ بہت ہوں گے لیکن سب بے ایمان ہوں گے، ان میں کسی میں بھی ہدایت نہیں ہوگی، تو مسجد میں تو رش کریں گے لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ اسی لیے ائمہ نے کہا کہ مسجد میں اگر ہمیں اطلاع میں یہ ہے خرابہا اولئک ما کان لہم، یہی لوگ ہیں، نہیں تھا واسطے ان کے یہ کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرنے والے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں آتے تو خائف ہو کے آتے، ادب کی وجہ سے با ادب ہو کے آتے، اور مساجد کے حقوق کا خیال رکھتے۔ دوسرا معنی یہ ہے اولئک، یہ جو فرقہ پرست ملا ہیں جو توحید سے روکنے والے اور مساجد سے بیان توحید سے منع کرنے والے، یہ اب تو یہ مسجد کے مختار اور متولی بنے ہوئے ہیں جو روک رہے ہیں۔ کبھی نبی پاک کو حدیبیہ پہ روک دیا، تو فرمایا
یہ مستحق اس بات کے ہیں کہ اول تو یہ مسجد میں آتے ہی نہیں، اور اگر کہیں آتے تو ہر وقت ڈرتے رہتے کہ ابھی کوئی مار نہ پڑ جائے، ابھی کوئی دو چار لگا نہ دے۔ تو مطلب ہے ان کی کھڑپینچی نہیں ہونی چاہیے مساجد میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا متولی مشرک بھی نہیں بن سکتا اور بدعتی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ متولی بنے گا تو اس کی تولیت کل عدم ہوگی۔ تو ان کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جانا چاہیے کہ یہ مسجد میں آئیں بھی تو ڈر ڈر کے آئیں، کہ تھوڑی سی بدماشی کی تو اس کی سزا ملے گی۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ اوپر معنی لکھا ہے کہ ھذا خبر معناہ طلب، یہ جو ما کان لہم یہ جملہ خبریہ ہے، مانن انشائیہ ہے، اور مطلب یہ ہے لا تمکنوا ہؤلاء اذا قدرتم علیہم من دخولها الا تحت الہدنۃ والجزیہ۔ فرمایا خبر دی جا رہی ہے، اور خبر میں معنی انشاء کا ہے، اور مطلب کہ یہ جو باطل پرست ہیں، فرقہ پرست، مشرک، یہود، نصارہ، کہ ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو کہ یہ مسجدوں میں آ ہی نہ سکے، اگر کہیں آئیں تب بھی تحت الہدنۃ والجزیہ، تمہارے تابع ہوں اور ڈر رہے ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور بعد سے ان کی آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر قانون اور ضابطہ، سب مفسرین نے لکھا، آپ کے پاس روح المعانی کی عبارت ہے بظاہر الآیت العموم فی کل مانع وفی کل خصوص سبب لا یمنعہ، یہ جو معروف ضابطہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، کہ کسی آیت کوئی بھی اپنے شان نزول پر بند نہیں، لفظ عام، لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا۔ تو جہاں یہ آیت کا نزول خواہ مشرکین مکہ کے حق میں ہو یا یہود و نصارہ کے حق میں ہو، لیکن جو مسلمان یہی کام کرے گا آیت اس کو بھی شامل ہوگی۔ کلمہ گو جو یہ کام کرے گا، مسجد میں مسئلہ توحید کے بیان سے روکے گا، چاہے جتنا بڑا کلمہ گو ہو، تب بھی وہ من ازلم کا فرد ہوگا۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے؟ تو ظاہر بات ہے من ازلموں میں فتویٰ موجود ہے۔ من ازلم، کون بڑا ظالم؟ تو یہ سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا کافر اور مشرک ہے۔ فمن ازلم، یہ جو عنوان ہے فمن ازلموں کا، تو اس عنوان پر بہت ساری آیات ہیں، لیکن زیادہ تر من ازلموں کی ترکیب افتراء علی اللہ اور کذب علی اللہ کے مسئلے کو بیان کرتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اور سورۃ البقرہ 140 نمبر آیت، اس میں بھی دیکھیں ذرا، جلدی ذرا دیکھیں چند آیات۔ صفحہ نمبر 49،
ومن ازلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ. یہاں شہادت سے مراد ابھی بتاتا ہوں شہادت توحید ہے. جو توحید چھپائے اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں. فمن ازلم سورۃ الانعام آیت نمبر 21. دو سو سینتالیس. ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے کہ جو گھاڑ لے اللہ پر جھوٹ، او کذب یا تکذیب کرے اللہ کی آیات کی، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظلم کرنے والے. تو یہاں افترا علی اللہ فزعم ان لہ شریکا من خلقہ، تو سب سے بڑا افتراء شرک ہے. اور دوسرا کذب بآیاتہ، اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب کرنا اور آیات کا مسئلہ نہ ماننا. اور مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 37. یہ کدھر ہے لاؤڈ سپیکر والا؟ اس کو بتاؤ، بلاؤ اس کو. 292 میری. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او کذب بآیاتہ. تو تکذیب آیات کی صورتیں میں سمجھا چکا ہوں کہ آیات کو منزل من اللہ نہ ماننا یہ بھی تکذیب ہے، اور آیات سے ثابت شدہ مسئلہ اس کا انکار کرنا یہ بھی تکذیب آیات ہے. سورۃ الکہف اور آیت نمبر 57. پانچ سو چھپن آیت ذرا دیکھ لو. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس آدمی سے کہ جس سے نصیحت کی جائے، مسئلہ سمجھایا جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، فأعرض عنہا، اور وہ اس سے اعراض کرے. آیات پڑھ کر اسے سمجھایا جائے لیکن وہ اعرض عنہا آیات سے اعراض کرے اور کہے نہ جناب ہمارے بزرگ یوں نہیں کہتے. تو یہ بھی کون ہے؟ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ھو القرآن العظیم. قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے، اور اکثر آج اسی طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے تو وہ گدھے کی طرح سر مروڑتی ہیں اور اعرض عنہا، اس سے بھاگتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
تو یہ بھی کس کے نیچے ہے؟ من ازلم، من ازلم۔ اسی طرح سورۃ الانعام اور آیت نمبر 157، صفحہ 283، یہ تو اٹھانا بھائی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے کہ تکذیب کرے اللہ کی آیات کی، وصدف عنہا، اور دوسروں کو بھی اس سے روکے، صرف الناس وصدہم، دوسروں کو بھی روکے آیات سے، خود بھی ضلال، وصدف صرف الناس، دوسرے لوگوں کو بھی منع کرے کہ آپ قرآن نہ سیکھیں، تو قرآن سیکھنے سے جو منع کر رہا ہے یہ بھی کون ہے؟ من ازلم، اور من ازلم مسلمان نہیں ہے، من ازلم وہی ہے جس کے لیے عذاب مہین بھی ہے اور لا یفلح الظالمون بھی ہے، اور سارے فتوے اسی پہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ خود دیکھ لینا، سورہ زمر آیت 32 ہے، سورہ الصف آیت 7 ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 68 68، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 144 اور 93، یہ بھی سورہ انعام کی ہے۔ تو ان سب مقام پر یہی انداز ہے، من ازلمو، کون بڑا ظالم ہے، اور ایک یہ تقریباً 10 مقام بنتے ہیں جہاں یہ ترکیب اور اسی طرح کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ فمن ازلم ممن، جہاں پہلا مقام یہاں آیا، یہ بھی ہے توحید سے روکنے والا، اور اللہ تعالی کے مراکز توحید مساجد کو ویران کرنے والا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب، یہ متعلق ہے من ازلم کے، کہ مسجد بیان توحید کے لیے نہ بھی ملے پریشان نہ ہونا، مسجدیں نہ ملیں تو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی تمام جہات، تو تمام جہتیں یہ سب اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہے رضا اللہ کی، وجہ اللہ۔ اب یہاں خود غیر مکلف تعبیر کرنے پہ مجبور ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہاں ہے اللہ کی وجہ، اللہ کا یعنی اللہ کی رضا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ واسع وسیع، محیط علیم، گھیرنے والا جاننے والا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ اگر مشرکین مسجدوں میں اللہ کی توحید بیان نہیں کرنے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، چلتے رہو اور مسئلہ بیان کرتے رہو۔ اور یہ تو ہے سیاق کی مربوط معنی،
اور دوسرا یہ کہ بللہ المشرق، آگے تحویل قبلہ کا مضمون قریب آ رہا ہے، تو اس مناسبت سے یہاں فرما دیا کہ اللہ تعالی کے لیے نہ کوئی خاص جہت ہے نہ مکان ہے، یہ تو اس کا حکم ہے، جس طرف وہ منہ کرنے کا حکم دے دے تو اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اگر یہ مسجد حرام یا خاص مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پر بھی تم ہو تو اور جدھر منہ ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس پر ذرا خیال کرو، آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہے اور جہاں پر لہ الارض کلھا للہ المشرق والمغرب، لہ الارض کلھا مشارقھا ومغاربھا، اللہ ہی کی ساری زمین ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی، ملکن وخلقن، ملک بھی اللہ کی، مخلوق بھی اللہ کی، بل مخلوقات کلھا مظاہر، اور ساری مخلوق اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اس کے تجلیات ہوا نور السماوات، وہی اللہ ہی آسمان و زمین کی چمک دمک کو قائم رکھنے والا ہے، وقیم الاشیاء، اور سب چیزوں کا وہ نگران اور محافظ ہے، قیم الاشیاء فلا یختص بہ مکان، کوئی خاص اس کا مکان نہیں، دونا مکان کہ ایک مکان پہ ہو دوسرے پہ نہیں، انما امر القبلۃ امر تعبدی، جو قبلہ کا امر ہے یہ قیاسی نہیں ہے کیونکہ اللہ مکانوں سے پاک ہے۔ دوسرا، اس آیت سے بعض حضرات نے یہ معنی لیا ہے کہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے کسی عارض کی بنا پر، کوئی عارض ہے، اشتباہ قبلہ یہ بھی عارض ہے، اور خوف العدو یہ بھی عارض ہے، تو عارض کی وجہ سے اگر قبلہ رو نہیں ہو سکتے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نوافل، نبی کریم علیہ السلام اس کے نوافل کے لیے بھی اگر سواری پہ سوار ہو کے پڑھ رہے ہیں تو جدھر سواری کا رخ ہو ادھر ہی نوافل میں منہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ای مکان فعلتم تولیت شطر القبلہ، اس کی بات آ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم تو قبلہ رو ہو جاؤ، فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، قالوا اتخذ اللہ، یہ چوتھا شکوہ ہے، شکوہ رابع برائے اہل کتاب کہ وہ فرقہ پرست ملا جو کہہ رہے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں صرف ہم جائیں گے، فرمایا ان کی حالت دیکھو، عقیدے دیکھو جنت میں جانے والوں کے، اور لن يدخل الجنت الا من کان ہودا کے نعرے لگانے والوں کے عقائد چیک کرو۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے بنا لیا اللہ نے ولدن نائبن متصرفن، ولدن کا معنی نائب متصرف، کدھر ہے بھائی؟ عجیب ہضمی ہے بھائی، ناظم کو بتائے پھر تو شیطان ہے، باہر جا کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے، کس کو بتائے؟
وہ ناظم کو کہو کہ قاری صاحب کو فون کرے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور بنا لیا اللہ نے ولدن نائبن. یہاں ایک بات سمجھے کہ اتخاذ ولد، اس پر صاحب روح المعانی اور علامہ عبد الماجد دریابادی انہوں نے بہترین کلام کیا اور حضرات نے بھی کیا، لیکن اردو میں علامہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ہے ماجدی، اور عربی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی روح المعانی. ان دونوں میں کیا سب نے ہے، لیکن مفصل کلام ان کا ہے. حاصل یہ ہے کہ ولدن اتخاذ ولد کا معنی بیٹا جننا نہیں ہے. اتخاذ ولد کا معنی بیٹا بنانا ہے. بیٹا جننا اور ہے اور بیٹا بنانا اور ہے. اس کی ایک نظیر سورہ یوسف میں ہے کہ جب حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا تو وہاں پر اس نے لفظ کہا نتخذہ ولدا. نکالیں ذرا، نتخذہ ولدا، کہ بنائیں گے ہم اسے بیٹا. اب جہاں جننا تو نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں، تو بیٹا جننا اور ہوتا ہے اور بیٹا بنانا اور ہوتا ہے. 443 اچھی طرح دیکھ لیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں عزیز مصر نے خریدا اور اس نے کہا لمرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا بنا لیں ہم اسے ولدن نتبناہ ونقیمہ مقام الولد، اسے بیٹے کا قائم مقام بنائیں اور متبنہ بنائیں. تو یہ ہوتا ہے بیٹا بنانا، نتخذہ ولدا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ کا صندوق پکڑا گیا، فرعون کے گھر والوں نے وہ صندوق لیا، تو وہاں پر بھی یہی لفظ ہے نتخذہ ولدا. حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر والی تھی، اس نے یہی کہا نتخذہ ولدا. تو یہ دو مقام. اور پھر عیسائی مذہب کے مطالعہ سے جو ان کی اصل کتب ہے، تو ان کا اصل نظریہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے، جنا نہیں. جننے اور بنانے میں فرق ہے. اور اصل یہی تھا کہ جیسے بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالی کے خواص اور صفات کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات. بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی. اور مشرکین کہتے تھے فرشتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے کار مختار ہیں. اور تیسرا، جیسے بیٹا اولاد یہ باپ سے محبت میں مجبور کر کے منوا لیتے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ اور یہ بی بی مریم یہ بھی اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اور اللہ ان کی محبت میں
اپنی مرضی بدل لیتا ہے۔ تو یہ معنی تھا اتخذ اللہ ولدا۔ کئی مقام پہ ملے گا کہ اب یہاں روح المعانی کی عبارت آپ کے پاس ہے، اے سیرا بعض مخلوقات ہی ولدا، بعض مخلوقات کو اپنا بیٹا بنا لیا، تصویر ہے سیرا۔ اور سورۃ الکہف کے حواشی دیکھ لیں، وہاں پر مفصل بات ہے، وہاں جب جائیں گے میں بتاؤں گا کہ وہاں نائباً متصرفاً، کہ اللہ نے اپنے نائب اور متصرف بنائے۔ اتخذ اللہ ولدا، اب 5 وجوہ سے ان کے اس قول کا اور تقبل کا رد آئے گا۔ 5 طریقوں پر اللہ تعالی رد کریں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ولدا، تو پہلا رد ہے سبحانہ، سبحانہ، نائب یا متصرف بنانے کی جتنی وجوہات ہوتی ہے اللہ ان سب وجوہات سے پاک ہے۔ سبحانہ مختصر اور جامع جواب کہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں نائب بنانا اپنی ذات صفات میں، اختیارات میں، یا اپنے گھر کا مختار بنانا، یا کسی کی محبت میں اپنی مرضی بدل لینا، یہ اللہ کی شان ہی نہیں۔ سبحانہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، بل لہ ما فی السماوات، بل یہ بل اضرابیہ ہے، لیس الامر کذالک، لیس الامر کذالک، اور اردو میں معنی کریں گے یوں تو نہیں، یوں نہیں، بل یوں نہیں۔ مشرکو جھوٹ بولتے ہو، ہاں یہ مشرک جھوٹ بکتے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا۔ ساری زمین آسمان کی ساری مخلوقات اسی کی ملک مملوک ہیں۔ بل لہو، بلکہ واسطے اسی ہی کے ہے۔ یہاں پر باللام تخصیص کا ہے، اختصاص کا، اور لہو کی تقدیم حصر کے لیے ہے، ما اپنے عموم پہ ہے، اور معنی یہ ہوگا آسمان و زمین کی ہر چیز پر تصرف کرنا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ تمام چیزوں پر تصرف کرنا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ خاصہ لفظ لام کا معنی لہو یہ تقدیم حصر والی، اور ما فی السماوات آسمان و زمین کی ہر چیز پر متصرف ہونا، مالک ہونا، یہ اللہ تعالی ہی کا خاصہ مختص ہے۔ اس میں نہ عیسیٰ شریک، نہ بی بی مریم شریک، نہ ملائکہ شریک، کوئی بھی اس میں شریک نہیں۔ کلہم سب کے سب لہو قانتون، لہو صرف اسی ہی کے لیے، قانتون دبے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اسی کے تابع فرمانے۔ امور تکوینیہ میں، امور تکوینیہ میں سب اسی کے سامنے جھکے ہیں۔ اور قانتون، قانت کا معنی سر جھکانے والا، سب اس کے سامنے دبے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، یعنی تمام امور تکوینیہ اسی کے قبضے میں ہیں، ان کے قبضے میں کوئی چیز بھی نہیں۔ یہاں پر ما غیر ذوی العقول کے لیے،
اور قانتون ذوی العقول کے لیے۔ عبارت پڑھو، بہترین عبارت ہے۔ جہاں پر نقطہ بیان کر رہے ہیں بزرگ، یہ علامہ آلوسی ہے، فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات، حالانکہ ذوی العقول کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا، حضرت عیسیٰ کو اور ملائکہ کو، لیکن لفظ ما کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ تو لفظ ما یہ بتانے کے لیے ذکر کیا کہ متصرف نہ ہونے میں، اللہ کے دربار کا مختار نہ ہونے میں، اللہ کا نائب نہ ہونے میں، لا فرق بین عیسیٰ والصنم، لا فرق بین ذوی العقول بغیر ذوی العقول، عقل والی مخلوق ہو یا جماد ہو، اس معاملہ میں دونوں برابر ہیں کہ کسی ایک کو بھی ذرا برابر بھی ما فوق الاسباب تصرف کی طاقت عطا نہیں کی، بخشی نہیں۔ تو اس معاملہ میں جماد اور حضرت عیسیٰ دونوں برابر ہیں۔ شکر ہے روح المعانی والا لگی ہے، کوئی اور لکھتا تو فتویٰ آتا۔ کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ جعلوہم ولد اللہ سبحانہ وتعالی فی جنب عظمتہ جمادات، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں جمادات مستویت الاقدام معہا فی عدم صلاحیت لاتخاذ الولد، یعنی اس معاملہ میں، نائب نہ ہونے والے معاملہ میں، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول دونوں برابر ہیں، جماد ہوں یا باشعور مخلوق کو، سب کی سب برابر ہے اس معاملہ میں۔ اور پھر فرمایا جہاں ما غیر ذوی العقول کے لیے اور قانتون ذوی العقول کے لیے، شروع میں غیر ذوی العقول اور آخر میں قانتون، یہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جیسے متصرف نہ ہونے میں جمادات اور ذوی العقول برابر ہیں، اسی طرح عبودیت اور مجبوری میں بھی دونوں برابر ہیں۔ عبودیت اور مجبور ہونے میں یہ بھی بالعبودیت بشہادت اجسامہم بما فیہ من آثار ثنا، اوپر لکھا ہے پھر ثانی سے مراد قانتون، لأنہ اشارۃ الی مقام العبودیت بل جمادات فیہ بمنزلۃ العقلاء۔ ہاں بھئی، بل لہو ما فی السماوات، بل لفظ تو شرک کے باب میں معبود دون معبود کی تقسیم نہیں ہوتی، تو فرمایا کل لہو قانتون، یہ دوسری وجہ کہ سب چیزوں پر متصرف ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، تو عیسیٰ کس چیز پہ متصرف ہیں؟ کون سے اختیارات عیسیٰ کو ملے ہیں؟ لہو ما فی السماوات، اور تیسرا بدیع السماوات والارض، بدیع مبدع مفعل فعیل کے وزن پہ ہے، جیسے معلم علیم کے معنی میں ہے، مسمع سمیع کے معنی میں ہے، تو اسی طرح بدیع مبدع کے معنی میں ہے۔ اور مبدع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بغیر مادے کے پیدا کرنے والا، بغیر مادہ کے، مادہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا،
بغیر کسی آئیڈیل اور نمونے سے پیدا کرنے والا. آپ کے پاس عبارت لکھی ہے الابداع اختراع الشیء لا ان مادۃ ولا فی زمان، لا ان مادۃ بغیر مادے کے پیدا کرنے والا اور بغیر کسی سابق مثال اور آئیڈیل کے پیدا کرنے والا. اس سے وہ جو روایت نور بشر کے مسئلہ میں جو اصل روایت وہ روافض اور شیعوں کی ہے اور اس سے بریلوں نے لیا، بریلویوں سے آگے ماشاءاللہ دیوبندیوں نے لے لیا اول ما خلق اللہ نوری، اور آگے پھر اسی روایت میں اس نور کے ٹکڑے ہوئے اور فلاں اس نور سے پیدا ہوا، فلاں زمین آسمان فلانی مخلوق سارے نوری ہیں، سب گھرانہ نور کا. تو یہ اسی روایت کا حصہ ہے، لیکن قرآن پاک بتا رہا ہے بدیع السماوات، آسمان و زمین یہ کسی کے نور سے پیدا نہیں ہوئے. آسمان و زمین کو اللہ نے بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے، بغیر مادہ کے. ان کا مادہ نور نہیں تو روایت نور کا رگڑا بھی نکل گیا، ویسے بھی وہ رگڑی ہوئی ہے، موضوع روایت ہے اور من گھڑت ہے، لیکن قرآن کی اس نص کے بھی صریح خلاف ہے. بدیع السماوات والارض، بغیر مادہ، بغیر آئیڈیل اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. تو یہ شبہ اٹھا دیا. حضرت عیسیٰ پر دو وجہ سے عیسائیوں کو شبہ ہوا. ایک وجہ بلا ولد پیدا ہونا، بلا والد پیدا ہونا، ولادت عیسیٰ من غیر اب، بغیر باپ کے پیدا ہونا. تو وہ کہتے ہیں یہ باقی کوئی نائب ہے، ولد ہے. ہمارے جو بریلر روافض ہیں ان کی بھی کمال ہے. ان کو تو چلو کوئی وجہ شبوں کی تھوڑی بہت بن رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور نبی پاک کے تو باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں. پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، نور من نور اللہ، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اور احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ معراج والی رات اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے کہ معراج والی رات نبی پاک اپنے آپ کو اوپر ملنے گئے تھے. وہ اسی لیے پھر شیخ الاسلام والمسلمین ایل مشرکین، وہ کینیڈا والا شیخ الاسلام، تو کینیڈا والا شیخ الاسلام صاحب چھوٹی داڑھی والا، ہاں، وہ پورا ڈسکو شیخ الاسلام، اتنی داڑھی ہے، اتنی شیخ الاسلام کے منہ پہ. تو وہ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے. شکل بھی بالکل ایسی لگتی ہے کہ مشبہ بھی ہی جہاں مناسب نہیں ہے. تو وہ کینیڈین شیخ الاسلام وہ کہتے ہیں جب آپ عرش پہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معانقہ ہوا. تو پھر وہ شیخ الاسلام کہتا ہے ایک کے جو فرق کرے مشرک کے، یہ وہ بن گیا اور وہ یہ بن گیا، دونوں ایک کالب بن گیا، ایک ہی چیز بن گئے. تو یہ تو عیسائیوں سے بھی 10 قدم آگئی. عیسائی بیچارے انہیں دھوکہ دیا گیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو، لیکن یہ تو آپ کے ماں باپ بھی ہیں
لیکن کینیڈین شیخ الاسلام اور اس کے حوالی زندہ باد، تو وہ کہہ رہا تھا، ایک دن تقریر کر رہا تھا کہ میں نے ایک مولوی کی اصلاح کی، اپنے مولوی کی. کہتا ہے کہ میں درس پہ گیا اور وہ جس مولوی کے درس میں بیٹھا تھا وہ اس مذہب کا شیخ القرآن ہے، اس نے کتاب تفسیر بھی لکھی ہے. تو اس کے بیان کر رہا ہے، میں درس میں بیٹھا تھا تو اس نے بیان کیا بھئی اللہ اور پیر عبد القادر جیلانی جنت کی سیر کر رہے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اللہ کا معاذ اللہ پاؤں پھسل گیا تو جو اللہ پاک نعوذ باللہ وہ گرنے لگے، نقل کفر نہ باشد. تو شیخ نے اللہ کے ہاتھ سے پکڑ کے اوپر کر لیا، اس لیے کہا گیا دستگیر. تو وہ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر اس مولوی سے لڑ پڑا، تجھے لڑنے، تو اس سے بھی گندا ہے، تجھے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، تیرا عقیدہ اس سے بھی اوپر ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ وہی ابن العربی کا تصوف کر رہا ہے، اور سارا یہ گند تصوف والا حلولیے، شیطانیے اور ابلیسیے، جنہوں نے پوری شریعت کو مذاق بنایا پیری مریدی کے نام پہ. اب یہ سنتے بھی رہتی ہیں نا، اور کتابوں میں بھی لکھا، سنا بھی صحیح، بیان بھی کیا، اور درس قرآن میں بیان ہو رہا ہے، اور عوام کو کیسا انہوں نے الو بنائے ہوئے ہیں. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کسی جنتی نے کوئی کیلا شیلا ڈال دی ہے. ہاں بھائی، تو یہ لوگ سب سے زیادہ دریدہ دھون گستاخ ہیں. بدیع السماوات والارض، بغیر مادے، بغیر آئیڈیل، بغیر نمونہ، مثال سابق کے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اسی سے ہے بدعت. اسی سے بدعت ہے لغوی لحاظ سے، کیونکہ بدعت کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ بھی اختراع ہے، اور کوئی نہ کوئی بزرگ گھاڑ لیتا ہے. تو بدعت جو ہے وہ بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلے کوئی نظیر اور مثال نہیں ہوتی. شریعت میں بغیر مثال، بغیر مٹیریل کی ہوتی ہے، اور باب جی کا فرمان ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہے، بدعت. اسی مناسبت سے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب قضا امرن، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، امرن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس سوائے اس کے نہیں، کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. کون فرماتی ہیں، کون فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب، اذا قضا امرن، عیسائیوں کا منشا شبہ تھا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. فرمایا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آسمان زمین وہ بھی تو بغیر مادہ کے پیدا کیے. تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ الہ بن گئے، وہ بھی تو بغیر مادہ کے پیدا کیے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کن کہے تو چیز مارے سے وجود میں آ جاتی ہے. تو باپ کے بغیر عیسیٰ کو پیدا کرنا کلمہ کن سے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ نائب بن گئے یا عیسیٰ علیہ السلام مختار بن گئے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا کلمہ کن سے. اور غور کرو، کلمہ کن کیا ہے، یہ کنایا ہے تصرف ما فوق الاسباب سے. کس سے؟ تصرف ما فوق الاسباب. اس سے ھذا مجاز عن سرعت التکوین بتمثیل
بلا قولا کن مدارے کے بلا قولا کن. اسی طرح آپ کے پاس یہاں پر بھی کوئی عبارت ہوگی کہ قلنا ہاں مجازن ہذا مجازن عن سرعت التکوین بالتمثیل اذ لا قول سما. اس جگہ پہ لفظ کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں. قلنا ہم نے کہا کہ کن لیسا بامر حقیقتاً ادلا پر کبین ان یقال واذا قضا امرا فانما یکونه فیکون وبین ان یقال فانما یقول له کن فیکون. تو مطلب کنائی کلام ہے کہ اس کا تصرف ہر حال میں نافذ ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں. تو تصرف ما فوق الاسباب کے نفاذ سے کنایا ہے. حضرت عیسیٰ کو بغیر اسباب کے پیدا کر دیا نا، تو اس لیے نام بھی ان کا ہے کلمۃ اللہ. اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہونے والی مخلوق. کلمۃ اللہ معنی یہ کن فیکون. اب اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے تصرف ما فوق الاسباب سے کنایا ہے کن فیکون. ایک بات. دوسرا یہاں پر تفسیروں میں تو لمبی بحث ہے. تفسیر والوں نے یہاں کئی سوال پیدا کیے. ایک یہ کہ جی وہ چیز ہوتی کوئی نہیں تو پھر کون کا خطاب کس کو ہوتا ہے. معدوم کو کیسے خطاب ہوتا ہے کون کا. تو یہ ساری برکات ہے منطق پڑھنے کی اور فلسفہ پڑھنے کی. تو یہ سارے اسی کے نمونے ہیں. اور بھائی جی اس کو سیٹ کرو. کن فیکون. اب توجہ کر، دو رائے بن گئی. ایک رائے تو یہ تھی کہ یہ مخصوص ہے عام نہیں. اس کو پھر وہ سدھارتے رہے. اور کون ہوتا ہے امر محتوم کو، جو چیز موجود ہو اس کو کون کرتا ہے. جیسے کونو قرادتن، تو وہ پہلے یہودی تھے موجود تھے تو ان کو کون کر کے بندر بنا دی اور خنازیر بنا دی، جو ان کے بڈھے بڈھے مولوی تھے تو ان کو خنزیر بنائے. یہ ہے کون. لیکن یہ تفسیر بالکل مرجو ہے، یہ عام ہے آیت. اور جہاں پر اذا قضا امرن، کسی امر کو بھی کوئی تخصیص نہیں رہ گیا کہ خطاب معدوم کو ہے. معدوم ہمارے لحاظ سے ہے اللہ کے علم میں موجود ہے، اس کے علم ازلی میں موجود ہے، تو ہمارے لحاظ سے معدوم ہے. اس کے جب علم میں موجود ہے تو وہ اسی کو کون کہتا ہے. پھر دوسرا اشکال ہے کہ کون فیکون، وہ جب کسی چیز کو کرنے پہ آئے کون کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. حالانکہ 6 دن میں آسمان زمین بنے اور انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور پھر بنتا 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 جوان ہوتے 40 سال 30 سال 40 سال تک پکا جوان ہو جاتا ہے اور پھر بوڑھا. تو یہ تو ساری تدریج فی تخلیق ہے، آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بن رہی ہے. تو جب کون کر کے وہ پیدا کر لیتا ہے تو اتنی دیر کیوں لگتی ہے. یہ ملحدین کا سوال بھی ہے، لیکن جواب آسان ہے. آپ کے پاس بس 2 لفظوں میں لکھے کن فیکون دفعتن یا تدریجن. دفعتن وہ کسی چیز کو کن کرے
اور اس کا ارادہ ہو کہ فی الفور وجود میں آئے تو وہ فوراً وجود میں آتی ہے، اور جس چیز کے وجود کو وہ تدریجاً چاہتا ہے تو وہ تدریجاً وجود میں آتی ہے، جیسے اس کا ارادہ ہوتا ہے کن فیکون وقال الذین لا یعلمون۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ 5 وجوہ سے رد کیا، اتخذ اللہ ولدا، کوئی نائب شیخ نہیں بنایا، نہ عیسیٰ کو اور نہ کسی اور کو۔ کیوں؟ نائب بنانے کی جتنی وجوہات ہیں سب وجوہ سے سبحانہ اللہ پاک ہے، تو جب وہ پاک ہے تو وہ نائب بنانے سے بھی پاک ہے، وجوہ سے پاک ہے تو وزیروں سے بھی پاک ہے، مشیروں سے بھی پاک ہے، نائبوں سے بھی پاک ہے، شفیع کاریوں سے بھی پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، ساری کائنات کے ہر ذرہ پہ تصرف کرنا صرف اسی کا خاصہ ہے، تو اختیار کب کس کو دیے؟ اور سب اس کے قانت ہیں، اس کے ارادہ کے تحت مقہور ہیں، اور سب کے سب پر اسی کا حکم تکوینی جاری ہے۔ حکم تشریع میں اختیار ہوتا ہے مکلف کا، مانے یا نہ مانے، لیکن حکم تکوینی سے جان چھوٹ نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں نے اوپر لکھا ہے امور تکوینیہ، کیونکہ جو امور شرعیہ ہے وہ قصبی اختیار پر آدمی مکلف ہوتا ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو اختیار ملے، روزہ رکھے نہ رکھے اس کو اختیار ملے، اور روٹی جب معدے میں گزر گئی اب ہضم کرے نہ کرے کوئی اختیار نہیں، یہ امر تکوینی ہے۔ مشین چلی ہوئی ہے، اب تمہاری اگر مرضی ہوتی تو 5 منٹ میں روٹی ہضم کر کے نہیں شروع کر دیتے، تو روٹی کو ہضم کرنا اختیاری ہے۔ رگوں میں خون کا جاری رہنا اختیاری ہے، سانس اختیاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ امور تکوینیہ ہے۔ امور تکوینیہ میں سب مجبور ہیں، اور جو شرعی امور ہیں، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس میں اللہ نے اختیار دیا جو قصبی اختیار تحت الاسباب ہے۔ کن فیکون وقال الذین لا یعلمون۔ شکوہ خامے سے 5واں شکوہ مشرکین کے لیے، اور کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں، لولا کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، لولا یکلمنا اللہ۔ بعض نے کہا، یہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اتنے بڑے اکابر حضرات اقداس کا پورا سٹاک رکھ کے بیٹھے ہیں، ہر مدرسے میں وہ بڑے بڑے بھینسے بزرگ رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مولوی شیوخ التورات، مدرس التورات، الاحبار والرہبان، بڑے بڑے، اگر کسائی کو دیے جائیں کافی لوگوں کا فائدہ ہو، لمبے چوڑے گوشت چربی والے مولوی وہ سنبھال کے رکھیں۔ ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ اللہ ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے بزرگوں سے بات کیوں نہیں کرتا؟ عرب کے امی سے بات کیوں کی ہے؟ یہی بے ایمانی تھی، تقدسانہ بڑے بڑے بزرگ۔ اب بھی اگر تم یہودی دیکھو، کبھی نیٹ پہ ہی دیکھ لو، تو ایسی شکلیں نورانی، لمبی داڑیاں اور ایسی چمکیلی داڑیاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، واہ صحیح رت لال فقیر۔
تو وہ ان کو یہی تھا کہ بھائی کوئی نبوت ملتی ہمارے اکابر کو کیوں نہیں ملی؟ چلو چھوڑو، یہ عربیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں۔ تو ہمارے اس لیے ان میں پورے فرقے تھے، وہ کہتے آپ نبی ہیں بھی صحیح تو عرب کے ہیں، ہمارے نہیں، اسرائیل کے نہیں ہیں، یہ اسماعیلیوں کے نبی ہیں، صرف امیین عرب کے نبی ہیں۔ خیال کیا کرو پنجاب کا مسئلہ ہے، ہاں تو یہ بھی پرانا آ رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن پیغمبر جو چیز لائے وہ سب کی ہے، وہ پنجاب سندھ چھوڑو، وہ پورے عالم کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ مسئلہ الہ جب آتا ہے تو سارے عالم کو خطاب ہے، یا ایھا الناس۔ نصاب الہ میں بھی سارے عالم کو خطاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ سارے عالم کو خطاب ہے۔ اور مسئلہ الہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے، جو مسئلہ الہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو۔ اب بتاؤ مسئلہ کسی ایک صوبے کا ہے؟ یا ایھا الناس۔ سون بھائی کیا ہے؟ لو کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں ہم سے کلام ہوتا، ہمارے بزرگوں کو نبوت کیوں نہیں ملتی؟ ان کو ملنی چاہیے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا اگر ہمارے بزرگوں کو نہیں دی نبوت تو پھر یہ ہے کہ ہمارا فرمائشی معجزہ پورا کرے، ہم جو فرمائش کریں گے۔ آگے مشرک کی فرمائش بھی عجیب ہوتی ہے، فرمائش کیا ہے؟ فرمائشیں بھی مختلف۔ تو سورت بنی اسرائیل میں فرمائشی مطالبات، آیت 93 کیا ہے؟ قل سبحان ربی سے پہلے 7 مطالبات کھڑے ہیں۔ ہ 539 آیت بتائیں ان کو، 90 نمبر آیت ہے جی۔ بزرگ فرما رہے ہیں، میرا خیال ٹھیک ہی ہوگا۔ ہاں لن نؤمن لک، کہا انہوں نے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے سرزمین مکہ سے ینبوعا، ایسا چشمہ جو کبھی خشک نہ ہو۔ معجزات میں بھی کھانے پینے کا پروگرام ہے، مطالبہ معجزات کا کر رہے ہیں، زمینیں زرخیز ہو جائیں، چشمہ پانی کم تھا نا۔ ینبوعا او تکونا لک جنت من نخیل، یا تیرا باغ ہو کھجوروں کا، وعنب اور ساتھ انگور بھی ہوں، تاکہ ہم جا کے کھائیں۔ مشرک کے مطالبے معجزوں میں بھی بات حلوے شلوے کی، کھانے شانے کی کوئی طریقہ نہیں۔ کھجور میٹھی ہوتی ہے، عرب کا حلوہ کھجور سے بنتا ہے، پھر عنب انگوروں کا بھی باغ ہو۔ فتفجرا، پس تو جاری کر دے نہریں،
درمیان ان کے تفجیرا، یا پھر اس طرح کر تسقطا، تو گرا دے آسمان کو ہم پر جیسا تو گمان کرتا ہے، کیسا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ کو سامنے لا فرشتوں کو، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہمارے سامنے سامنے آسمان میں چڑھ جا، لیکن ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہے ہم دیکھ رہے ہوں آپ آسمان پہ چڑھیں اور وہاں سے ایک کتاب لکھی لکھائی فریم میں بند کی ہوئی آپ لے آئیں، اور ہو بھی ایسی کتاب جس کو ہم خود پڑھیں۔ جان دے الف لو کے لیے